آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ ارجہ، یہ ارجاء سے ہے جس کا معنی ہے مہلت دینا۔ فی المدائن، بڑے شہر کو کہا جاتا ہے، مدینہ بڑے شہر کو کہا جاتا ہے۔ حاشرین، جس کا معنی ہے اکٹھا کرنے والے، جمع کرنے والے۔ تو معنی ہوگا قالو، کہنے لگے، ارجہ، مہلت دے دے آپ موسیٰ علیہ السلام کو، و اخاہو، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، و ارسل، اور آپ بھیج دے، فی المدائن، بڑے شہروں میں، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے، یاتو کا، اور وہ لے کے آ جائیں آپ کے پاس، بے کل ساحرین علیم، ہر ماہر جاننے والا جادوگر، وجاء السحرہ، اور آگے جادوگر، وجاء السحرۃ فرعون، اور آگے فرعون کے جادوگر، اور قالو، وہ جادوگر کہنے لگے، ان لنا لاجرا، کہ بے شک لنا لاجرا، ہمارے لیے مزدوری ہے، ان کننا نحن الغالبین، کہ اگر ہم غالب آ گئے۔ قال، فرعون بولا، نعم، جی ہاں، مزدوری بھی ہے، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بڑے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے، میرے قریب بھی آ جاؤ گے اور تمہیں مزدوری بھی ملے گی۔ اب ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو ہو آپ یہ کہ آپ ڈالیں، و اما ان نقوم، اور یا ہو ہم، نحن الملقین، ڈالنے والے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القو، تم ڈالو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، تو سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ ان کو ڈرانے لگے، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور آئے بڑے جادوگر، وَأَوْحَيْنَا، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القے، یہ کہ ڈال دیں آپ اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ، پس اچانک وہ، تلقف ما يأفكون، نگل کے کھا گئی جو انہوں نے کیا تھا، فَوَقَعَ الْحَقَّ، پس ظاہر ہو گیا حق، و باطل، اور جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ بھی ظاہر ہو گیا، ما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے کیا تھا، فغلبوا ہنالک، پس وہاں وہ مغلوب ہو گئے جادوگر، وانقلبوا، اور لوٹے صاغرین، ذلیل و خوار ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور جو ہے وہ ڈال دیے گئے جادوگر، ساجدین، سجدے میں، قالوا، اور سجدے میں آ کر کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب العالمین، اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والے ہے، یعنی جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ جادوگر کتنے تھے؟ تاریخی روایات کے اندر آتے ہیں 900 سے لے کر 3 لاکھ تک،
یہ مختلف بڑے شہروں سے ان کو تلاش کیا گیا اور لائے گئے، تو 900 سے لے کر 3 لاکھ تک یہ جادوگر لائے گئے، اور ان کی جو وہ رسیاں اور لاٹھیاں تھی جنہوں نے کرتب انہوں نے دکھانا تھا، وہ بھی تاریخی روایات کے اندر ہے کہ 300 اونٹوں کے اوپر لاد کر لائیں گے۔ 300 اونٹ، ان کے اوپر جو ہے وہ رسیاں اور لاٹھیاں لائی گئیں۔ اب چونکہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے مشورہ دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دونوں معجزوں کو دیکھ کر، ایک لاٹھی والا معجزہ جو اژدہا بن گیا تھا، اور ایک ہاتھ والا معجزہ جو اپنے بغل کے نیچے داخل کیا یا ایک ایت میں گربان کے اندر داخل کر کے پھر کھینچا، اور ماشاءاللہ وہ سورج سے زیادہ چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ تو اب چاہیے تو اس ظالم کو یہ تھا کہ یہ ایمان لے آتا معجزہ دے کر، اس سے تو پھر وہ ملکہ بلقیس زیادہ سمجھدار تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی تھی وہ بھی یعنی آگ کی پوجا کرنے والی، لیکن وہ بڑی سمجھدار عورت تھی۔ 19 پارے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط گیا تو اس نے جب پڑھا، اپنے سارے کے سارے جو ہے وہ جو وزیر تھے ان کے سامنے پیش کیا کہ اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ بس آپ کی مرضی، ہم ہیں تو نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بڑے طاقتور بھی ہیں اور جنگ کے گر بھی ہم جانتے ہیں، لیکن آپ جو حکم دے گی آپ ہماری بڑی ہیں، ہم وہ کام کریں گے۔ تو اس نے بڑی سمجھداری سے کام لیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے امتحان لوں گی، کچھ ہدیے اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجوں گی، اگر اس نے ہدیے اور تحفے قبول کر لیے نا تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، یہ دنیا سمیٹنے والا بادشاہ ہے، دنیا سمیٹنے والا بادشاہ۔ اور جو دنیا سمیٹنے والے بادشاہ ہوتے ہیں وہ جنگ نہیں کر سکتے، وہ بزدل قسم کی ہوتی ہیں، ان کیونکہ دنیا ہوتی ہے سب نے، تو وہ نہیں کر سکتے۔ آتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنی اینٹیں سونے کی اور غلام اور اس وقت کے جو اعلیٰ قسم کے تحفے گھوڑے وغیرہ تھے وہ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ آ رہی ہیں، تو ان کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا نا، تو انہوں نے اپنے محل سے تقریباً 40 کلومیٹر اس سائڈ پہ، 40 کلومیٹر اس سائڈ پہ، 40 کلومیٹر اس سائڈ پہ انہوں نے فٹ بات بنائے، اور ان فٹ باتوں کے اوپر جو ہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی، اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا کر ان کے اوپر اپنے گھوڑے اور ان کا گوبر اور گندگی ڈال دی۔ اب جب اس کے وہ تحفے اور ہدیہ لے کر وہ چند اینٹیں اٹھائی ہوئی آئیں تو وہ فٹ پاتھوں کے اوپر چلے، تو انہوں نے کہا یہ کیسا بادشاہ، اس کے تو یہ روڈ بھی فٹ پاتھ بھی سونے کے ہیں، یہ جو ہے وہ چاندی کے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے جو ہے وہ یہ چند اینٹیں یہ کیا ہے۔ وہ بیچاروں نے پھر اپنا وہ تحفہ دکھایا بھی نہیں، ویسے ہی واپس لے کے چلے گئے۔ اور حضرت بلکہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے سامنے تو کیا، تو انہوں نے کہا ارجع، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ، ہمیں تمہاری جو ہے وہ اس تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے، جاؤ بس ایمان لانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیار ہو جاؤ، میرا لشکر تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ جب واپس گیا تو اس نے کہا نہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی جو جنگ کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور اللہ سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتا۔ لہٰذا اس عورت نے اپنے تمام کے تمام لشکر کو لے کر تو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مسلمان ہو کر آ گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس ظالم سے تو یہ عورت سمجھدار تھی نا، کہ وہ مطلب ابھی تک کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھا، صرف وہ اینٹیں دیکھی تو سمجھ گئی کہ اگر دنیا کا بادشاہ ہوتا تو تحفے کے اوپر بک جاتا، یعنی پیسوں کے اوپر اینٹوں کے اوپر بک جاتا، لیکن یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کو تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس ظالم نے کیا کیا، اس کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، ڈھیل دے دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہیں، بس ان کو بھی ڈھیل دے دیں، ان کے بھائی کو بھی ڈھیل دے دیں، بس پھرتے رہیں اپنا کام کریں۔
اور آپ ایسا کرو کہ جہاں آپ کے سپاہی ہے جس ملک کے جس شہر کے اندر بھی بڑے بڑے شہر کے اندر ان کو حکم دے دو کہ جو اعلیٰ قسم کے جادوگر ہے، چونکہ اس دور کے اندر جادو کا بڑا چرچا تھا، اور اللہ کا نظام ہے کہ جس پیغمبر کے دور میں جس چیز کا زیادہ چرچا تھا تو اللہ نے معجزہ پیغمبر کو اسی طرح کا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مادرزات اندھوں کے مطلب اس وقت بھی یہی سلسلہ تھا، یعنی طبیبوں کا راج تھا، تو اس وقت کے جو مطب تھے ان کا ایک طوطی بولتا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی طرح دیا کہ مادرزات اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا، برس کی بیماری والے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، تو یعنی ان کے مقابلے کا معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا چرچا تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے سانپ بن جانے والا معجزہ دیا۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت کے اندر بڑے مقابلے ہوتے تھے، وہ اپنے اشعار پڑھتے اور ان کو جو ہے وہ شعر و شاعری میں پیش کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جو ہے وہ جادوگروں کا چرچا تھا، تو کہا کہ یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، کہ وہ جادوگر آئے اور ایسے جادوگر لے کے آئے کہ وہ مہر قسم کے جادوگر ہوں، اپنے اس فن کے اندر مہارت رکھتے ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، وہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے کہ بھائی ہم تو آ گئے، لیکن اب چونکہ یہ کافر جو ہوتا ہے نا، یا جس کے اندر دنیا کی لالچ ہوتی ہے، وہ معاملہ بھی طے کرتا ہے تو پیسے پہلے مانگتا ہے، پہلے پیسے مانگتا ہے اس کے بعد آگے قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہ آگے انہوں نے کہا کہ باقی معاملات تو حضرت صاحب بعد میں ہوں گے، اب ہمیں بتاؤ کہ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی مزدوری بھی ملے گی، اس کے اوپر ہمیں کوئی معاوضہ بھی ملے گا، یا ہماری محنت ضائع جائے گی، ہمیں کچھ ملے گا؟ اس نے کہا نعم، ہاں بڑا معاوضہ بھی ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں کے یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے، یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ چاپلوسی اور اس طرح آگے پیچھے کرنے میں یہ بڑے مہارت رکھتے ہیں، بس ان کو کسی بڑے آدمی کی قربت مل جائے، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی قربت مل جائے، ماشاءاللہ وہ پھر کپڑوں کے اندر آتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بس یہ حضرت صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ہو گیا۔ تو انہوں نے اس نے بھی کہا کہ بھائی ایک تو مزدوری ملے گی، دوسرا فرمایا کہ کہا کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربین میں سے بن جاؤ گے۔ اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ علامہ سیوطی نے لکھا کہ انہوں نے پیغمبر کا ادب کیا، اور بعض حضرات نے لکھا کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی۔ بعض اوقات یہ مشابہت بھی انسان کے بڑے کام آ جاتی ہے۔ مشابہت کیا اختیار کی؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جبہ پہنا ہوا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح جبہ پہنا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امامہ رکھا ہوا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی جو ہے وہ امامہ اپنے سر کے اوپر رکھا، یعنی اپنے آپ کو ظاہری طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا۔ ایک نمبر دو، انہوں نے ادب کیا۔ تو یہ آتا ہے نا کہ ایک با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ ادب بڑا کام کرتا ہے، اور یہ ہمارے اندر کمی ہے، میرے اندر بھی ہے اور شاید آپ کے اندر بھی ہو، میرے اندر بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی اپنے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو با ادب بڑے چھوٹے کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض حضرات جو ہے چاہے ہمارے مولوی ہیں چاہے دوسرے ہیں، ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چنی دیگر نیس، بس میں ہوں، میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جو زبان پہ آتا ہے، نہیں دیکھتا کہ یہ آیا بڑے کی بے ادبی ہو رہی ہے یا آیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، بس گال آئی تو وہ بھی دے دی غصے میں، اور کیا جی غصے چڑھ جاتا ہے، حضرت صاحب کو غصہ آ جاتا ہے جی، پھر یہ حضرت صاحب میرے اوپر اور آپ کے اوپر تو غصہ کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں نا تو جو وزیر خزانہ ہے، جو اپنا گھر والا وزیر خزانہ ہے، اس کے سامنے بھیگی بلی بن کے جو ہے وہ اس طرح خاموش ہو جاتی ہے، غصہ صرف ادھر ہی ہوتا ہے جی۔ یا پھر بعض اوقات جو ہے یہ بیوی بیچاروں کے ناک کے اوپر دم کی ہوتی ہیں، بس اس بیچاری کو دبا دبا کے گالی، اور بہر ماشاءاللہ اتنے با اخلاق بنتے ہیں کہ ان جیسا کوئی مولوی صوفی صاحب ہے ہی نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے جی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ادب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جیسا حلیہ ان جیسا حلیہ بنایا. ان دونوں چیزوں کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ رب العزت نے 300 تھے یا 9 لاکھ تھے، بعد نے 70,000 بھی لکھی ہیں. جو ہی انہوں نے معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو یہ 9 لاکھ یا 70,000 یا 300 تھے، سب کے سب کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ادب اور موسیٰ علیہ السلام کی زہری شکل اپنانے کی وجہ سے ان سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. یہ ایمان سارے ایمان لے آئے. اب اس کو جب فرعون کو پتہ چلا نا تو 16ویں پارے کے اندر ہے، یہ کہنے لگا کہ میں نے اجازت نہیں دی اور میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آؤ، اب میں تمہارے پاؤں بھی کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ بھی مخالف جانب سے کاٹ دوں گا، اور تمہیں میں سولی پہ لٹکا دوں گا، اوپر کر کے سولی پہ لٹکا دوں گا. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب سخت ہے یا میرا عذاب سخت ہے. یہ دھمکیاں دینے لگا. انہوں نے کہا کہ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا، ہم آپ کی بات کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کہنے لگے کہ بس ایمان ہمارے جسم کے اندر راسخ ہو گیا، اب یہ جسم کٹ سکتا ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، اب ایمان ہمارے جسم سے نہیں نکل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انما، تو جو کچھ بھی کرے گا نا، مارے گا، پیٹے گا، سولی پہ لٹکائے گا، بازو کاٹ دے گا، ٹانگیں کاٹ دے گا، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے. لیکن جس رب کے پاس ہم نے جانا ہے اور اس کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں جو ہمیں جنت دے گا، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو انہوں نے ایمان لایا. تو اسی کو قرآن نے ذکر کیا. قالو، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو ہو آپ ڈالو، و اما ان نکون، یا ہو ہم نحن الملقین، ڈالنے والے. ایک تو ادب کیا، دوسرا اپنی مہارت کا اثر اور اپنی مہارت کی مضبوطی دکھانا چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مضبوط علم ہے کہ آپ پہلے ڈالے تب بھی ہم غالب آئیں گے، ہم پہلے ڈالے تب بھی غالب آئیں گے. تو یہ روب ڈالنا چاہتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا، تم ڈالو، میں نہیں، تم ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا کہ چونکہ ان کو تو اپنے رب کے اوپر اور معجزے کے اوپر یقین تھا کہ مجھے غالب آنا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں، غلبہ میرا ہی ہے. وہ اس لیے کہتے تھے کہ تاکہ یہ سارے لاٹھیاں اور سارے رسیاں اپنی ڈالے، تمام لوگ دیکھ لیں، اس کے بعد میں جب ڈالوں یہ اژدہا ان کے سب کے جادو کو ختم کر دے، تاکہ ان کی رسوائی تمام لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، ان کا باطل ہونا تمام لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تم ڈالو. اب انہوں نے ڈالی. فلما القوا سحروا اعین الناس، پس انہوں نے فلما القوا، پس جب ڈالی انہوں نے تو سحروا اعین الناس، لوگوں کے آنکھوں پہ جادو ہو گیا اور ان کو ڈرانے لگے ان سے. اچھا، یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک علم ہے، یہ جادو بھی ہے اور اس سے ایک گھٹیا بھی مستمرزم اس کو کہا جاتا ہے. وہ حقیقت نہیں بلتی، لیکن کوئی آنکھوں کے اوپر یہ ایسا سلسلہ کرتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقع کوئی سانپ ہے، یہ واقع کوئی ایسی چیز ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے علاقے میں میلے اور اس طرح جو ہے وہ سال کے بعد کوئی عرس وغیرہ لگتے تھے، وہاں یہ کرتب دکھاتے تھے کہ وہ کاغذ کھاتے تھے. بظاہر یہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ کاغذ کھا رہی ہیں، کاغذ کھاتے تھے، پھر ادھر سے جو ہے وہ مطلب پیسے نکالتے تھے. ہم یوں سمجھتے تھے کہ ان کے منہ سے پیسے نکل رہی ہیں. پہلے کاغذ کھاتے تھے اور کاغذ کھانے کے بعد دوسری طرف وہ نوٹوں کی 5 10 نوٹوں کی لڑی لگ جاتی تھی. یوں ہم سمجھتے تھے کہ یہ نوٹ ہے، حالانکہ وہ ہماری آنکھوں کے اوپر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جی تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے کہ حقیقت نہیں، وہ لاٹیاں ہی تھیں، وہ رسیاں ہی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں کے اوپر انہوں نے ایسا کوئی دم کیا، ایسا کوئی سلسلہ کیا کہ وہ یوں سمجھنے لگے کہ یہ رسیاں نہیں، سانپ بن گئی ہیں، یہ لاٹیاں نہیں، یہ سانپ بن گئے ہیں، اور وہ ان سے ڈرنے لگے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بڑے جادو کے ساتھ آ گئے. اب چونکہ 300 اونٹوں کے اوپر رسیاں لائی گئی تھیں، لاٹیاں لائی گئی تھیں، تو ظاہر بات ہے کوئی بڑا میدان ہوگا. اس میدان میں انہوں نے ڈالی تو وہ رسیاں لوگوں کی نظروں میں بھاگنے لگی. اب اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، جب انہوں نے سب رسیاں ڈال دی، لاٹیاں ڈال دی،
اب ہم نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ القی عصاک، اب تو اپنی لاٹھی ڈال دے، اب اپنا عصا ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یوں ڈالا نا، تو ڈالنے کے بعد وہ رسیاں اور جتنی بھی لاٹیاں تھیں ایک ہی مرتبہ اس اژدہا نے ساری اپنے پیٹ میں ڈال دی، سارے کے سارے ختم کر دی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ اچانک نگل کے کھا گیا جو کچھ ان کے سامنے تھا۔ کیا ہوا؟ فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے حق کو زہر کر دیا، اللہ نے حق کو جو ہے وہ ثابت کر دیا، اور باطل کو نکارا اور باطل کو بالکل جھوٹا ثابت کر کے ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہم بڑی مہارت رکھتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو یہ ایسا نہ ہوتا، یہ حقیقتاً اللہ کا پیغمبر ہے، یہ حقیقتاً اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، پس وہاں وہ مغلوب ہو گئے اور لوٹے وہ ذلیل و خوار ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈالا گیا ان جادوگروں کو سجدے میں، یعنی اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان ڈال دیا اور ان کو جو ہے وہ توفیق ہو گئی، اور توفیق کے ایمانی کے بعد انہوں نے پہلا سجدہ ادا کیا کہ اللہ یہ تیری توفیق سے ایمان ملا ہے، وگرنہ ہم ایمان لانے والے نہیں تھے، اللہ تیری توفیق تیری مدد کی وجہ سے ہم ایماندار بنے ہیں۔ انہوں نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم لے آئے ہیں ایمان اس رب پر کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ آگے فرعون کا رد عمل ہے، انشاءاللہ کل اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ یا اللہ جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حق کو سمجھنے کی اور باطل کو جھٹلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج اس دور کے اندر بھی ایسے ایسے نظام چل پڑے ہیں کہ حق و باطل کا جو ہے وہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تیری توفیق کے ساتھ، تیری جو ہے وہ مدد کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرما اور ہمیں جو ہے وہ اپنے اس دین کے اوپر، قرآن کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شریعت کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیٹھنے والوں کا بیٹھنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام بیٹھنے والوں کی جتنی بھی حاجات ہیں اللہ تو جانتا ہے، جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تمام بیٹھنے والوں کی اولاد ہے تو اللہ ان کی اولاد کو نیک فرما، اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی اللہ ہم مانگتے ہیں وہ عطا فرما، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ پناہ مانگتے ہیں نصیب فرما۔ یا اللہ خیریت کی باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ خیریت کی باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے درند پرند اس وقت اللہ رب العزت خشک سالی کی لپیٹ میں ہیں، سکا سالی کی لپیٹ میں ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے تو باران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔